کم مہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی تھی وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوئی تھی. ایک آیت نازل ہوئی اور جب اعلان ہو گیا تو ساری دنیا سارے مدینہ طیبہ میں شراب بین ہو گئی تھی. پرانے شراب کے عادی انسان خط سے انہوں نے فوراً شراب چھوڑ دی, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. شراب کو حرام کیا, زناکاری کو حرام کیا, اس کے نقصانات اللہ اکبر, انسان کے ذہنی سکون چھن جاتا ہے, صحت برباد ہوتی ہے, وہ کسی قابل نہیں رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آئندہ یہ اپنی بیوی کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. جس انسان کی جنسی لذتیں حرام جگہ سے پوری ہونے لگیں وہ انسان حلال جنسی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کو کبھی بھی اپنی بیوی کی وفاداری اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی بھی غلط تعلق ہے, کیونکہ قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین. کوئی مرد یہ تمنا, اگر کوئی مرد یہ سوچے کہ میرے غلط تعلقات ہیں میری بیوی پاک دامن, ہرگز نہیں. جب مرد کہیں پھنسے گا تو اس کی بیوی بھی کہیں پھنس جائے گی. تاکہ ہم روزانہ ایسے بھیانک واقعات سنتے ہیں اور فیصلے کرتے رہتے ہیں کہ صاحب شوہر کہیں اور ہے اور بیوی کہیں اور ہے. ابھی اسی ہفتے میں ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ صاحب اسلام عورتوں کی ملازمت کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے کہا اسلام تو پسند نہیں کرتا, کیونکہ اسلام خاندانی نظام کو مستحکم چاہتا ہے, اور خاندانی نظام کا استحکام یہ ہے مرد کمائے بیوی گھر چلائے. اور اسلام عورت کو مارکیٹ میں نہیں لانا چاہتا, اور اسلام کی تعلیم یہ ہے. کیا لگا نا یہ چلنا آج چلنا کیا کیا لگا نہیں اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن. میں نے کہا تو ریلیکسیشن کی سنو صورت حال کیا ہے. صورت حال یہ ہے, کسی شہر کا ایک افسر مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتا تھا, کہنے لگا یہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگا جس دفتر میں ملازمت کر رہا ہوں وہاں کا سینئر صاحب میرا مجھ سے یہ کہتا ہے تم اس دفتر میں کام کرنے کے قابل نہیں ہو. کہا مجھے 1 مہینہ ہو گیا وہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں, میرا سینئر صاحب مجھ سے یہ کہتا ہے تم اس دفتر میں کام کرنے کے قابل نہیں. میں کہا صاحب کیا کرنا ہے مجھے, میں تو سارا کر رہا ہوں. کہنے لگا تجھے 1 مہینہ ہو گیا آج تک تو اپنے ہمارے آفس کے ایک ای میل کو تیار نہیں کر سکا جو رات میرے پاس آتا. یہ ہے یہاں کے دفتروں کا حال, کسی دوسری دنیا کی بات نہیں ہے یہ. اب پھر بھی دوڑ رہے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کو ملازمت دینے کے. 99% ان خواتین کی عصمتیں خطرے میں رہتی ہیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں, اور ہم نے ذہنوں میں بٹھایا کیا ہم ترقی کریں گے. تو میرے بھائیوں, اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا اس کے پیچھے حقائق ہیں. اسی طرح سے اسلام نے رشوت کو حرام کیا. رشوت انتہائی ظلم ہے اور بدترین ظلم ہے جس میں انسان اپنے حقیقی بھائی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے اس کو ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر ظلم کیا رشوت کا, اور کیا کہتا پیسے سے تمن چکی اور لے رہا ہے وہ خود ہی. ظلم ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا راشد اور مرتشی کی لازموں کے نار, رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے, بلکہ درمیان میں جو درمیانی داری کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور یاد رکھنا چاہیے جب کسی معاشرے میں رشوت داخل ہو جاتی ہے, جو انسان دوسروں سے رشوت لے رہا ہے وہ خود کسی اور جگہ رشوت دینے پہ مجبور ہوتا ہے, وہاں سے لے رہا ہے وہاں دوسری جگہ. اور ساتھ میں یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا کر رکھنی چاہیے, رشوت کی بنیاد پر کمایا وہ پیسہ کبھی نفع نہیں دیتا. یہ دھوکہ ہے انسان کو, کمایا بہت, ادھر سے کوئی حادثہ ہو جائے گا ادھر چلا جائے گا. تو ایک پولیس افسر جو ریٹائر ہو کر کے مجھے دلی میں ملے, کیا لگا جی سمجھ میں آ گیا, مگر اتنا موسم سمجھ وہیں آؤ سمجھ کیا میں ریٹائر ہو گیا, پھر میری بیوی کو تکلیف ہو گئی, پھر میں وہاں سورا ہسپتال میں, پھر وہاں سے دلی لایا, یہاں اپولو میں اور دوسرے اسپتالوں میں 12 لاکھ روپے ٹیسٹوں میں لگ گئے, آخر میں پتا چلا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں. تو وہ جو کمایا تھا وہ سارا گیا. اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس حرام کرنے میں انسان ماں جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دین کو اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں اس سے تمہاری زندگی میں کوئی حرج آ جائے گا. میرے بھائیوں, دین پاکیزگی کا نام ہے, حیا کا نام ہے, عفت کے تحفظ کا نام ہے, اپنی جوانی کو بچانے کا نام ہے. اور اگرچہ یہ مشکل ہے مگر امتحان یہی ہے. اور آج کے زمانے کے اس نوجوان کو جو اپنی جوانی کو برائیوں سے بچاتا ہے, آج کا معاشرہ, آج کی سوسائٹی, آج کے والدین اگر اس کو مبارکباد نہ دیں کوئی پرواہ نہیں, محمد رسول اللہ مبارکباد اس جوان کو جو جوان اس گندے ماحول کے اندر بھی اپنی جوانی کو بچانے کے لیے لڑتا ہے, اپنے آپ سے الجھتا ہے, اپنے آپ سے ٹینشنوں کا شکار رہتا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو مبارکباد ملتی ہے. اور بعض تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں ان کو خواب میں آ کر کے زیارت ہو جاتی ہے. کل ہی مجھے ایک نوجوان نے بتایا, کیا لگا جی بہت مشکلوں کے ساتھ میں بچ کر کے آیا ہوں لدھیانہ کسی کالج سے, اور وہاں روز میں شراب کی مجلسوں میں ہوتا تھا, میں نے اپنے آپ کو بچایا, لڑکیوں کے ساتھ ہوتا میں نے اپنے آپ کو بچایا, اور جب میں وہاں سے واپس چل رہا تھا تو دل میں خوشی ہوئی, اور خوشی کے ساتھ جب واپس چل رہا تھا تو راستے میں حضور کی زیارت ہو.
اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے ہی جوان ہو جیسا میں چاہتا ہوں۔ اس لیے آج کے جوان کو سمجھ کہ میرا اللہ میرا بہت شفیق ہے، میرا نبی میرا بہت شفیق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا نبی تم سے زیادہ تمہارا ہمدرد ہے۔ اب نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا نبی تمہارا خود تمہارے پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تمہارے پر حق ہے۔ اب نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم، النبی احق بالمؤمنین من انفسہم، احق بالمؤمنین او ارفق بالمؤمنین، نبی زیادہ حق رکھتا ہے تم پر، تمہارا جسم تم پر اتنا حق نہیں رکھتا۔ یقیناً میرے والدین کا مجھ پر اتنا حق نہیں، میرے بیوی بچوں کا مجھ پر اتنا حق نہیں جتنے میرے نبی کا مجھ پر حق ہے۔ اور یقیناً میں خود اپنا ہمدرد اتنا نہیں، میرے والدین اتنے ہمدرد نہیں، میرے بیوی بچے اتنے ہمدرد نہیں جتنا میرا نبی میرا ہمدرد ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں، اپنے آپ کو غلط راستے میں لے جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کسی چیز کو مفید جانتے ہوں اور پھر کہیں تمہارے لیے حرام کر جاتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے حرام کیا لازماً اس میں نقصان ہے، لازماً اس میں خرابیاں ہیں، لازماً اس میں پریشانیاں ہیں، چاہے ہم کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ قرآن کہتا ہے آسان تکرہو شیئا، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند نہ کر رہے ہو مگر وہ تمہارے بہتر ہوگا۔ وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت پسند آ رہی ہو، ہمیں یہ کام الاؤ ہونا چاہیے، ہمیں اس کام میں بین نہیں ہونا چاہیے، یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، مگر وہ تمہاری تباہی ہوگی، تمہاری بربادی ہوگی۔ اس لیے الحمدللہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہماری زندگی قیمتی سرمایہ ہے، اس قیمتی سرمایہ کو برباد ہونے سے بچانا ہے، اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے ضروری کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں ہیں اس مرحلے میں دیکھیں خرابیاں کیا کیا آتی ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچانا۔ اور اصل کامیاب زندگی تو وہی ہے جو مشکلات سے ٹکرا کر کے پھر برائیوں سے بچ کر کے دکھائیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ابی ابن کعب سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جھاڑیوں میں تو چلنا ہوا ہوگا، کہ لگا ہاں کہ جھاڑیوں میں ادھر سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، ادھر سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے آج کے جوان مسلمان نوجوان کو یہی کہیں گے کیا کہ صاحب تم باہر نکلو، چاروں طرف سے گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، اپنی جوانی کو بچا کر کے چلاؤ، اور تم جوانی کو بچا کر کے چلاؤ گے تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، اور بعد میں موت تک تمہارا اندر کا ضمیر تمہیں مبارکبادیاں دیتا رہے گا۔ اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ایک ایسی جوانی لے کر کے رخصت ہو گئے کہ جس جوان میں کوئی داغ نہیں تھا۔ حدیث میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 5 باتوں کا جواب دیے بغیر ہٹ نہیں سکو گے، اور ان میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ جوانی کیسے گزاری۔ کوئی آدمی یہ سوچے آج جوانی دیوانی جیسے میں چاہوں گا ویسے کروں گا، کل کو توبہ کر لیں گے، نادانی ہے یہ، کوئی بھروسہ اس بات کا نہیں ہے کہ کل کو اس برائی سے بچ سکیں گے یا نہیں۔ اپنے عقیدے کو بچانا آج کا دور وہ ہے جس میں پوری دنیا میں مہم ہے، یہ مسلمانوں کے گھروں سے یہ سارا اسلامی سسٹم نکل جانا چاہیے، یہ اپنے والدین کے ہمدرد یہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ اپنی بیویوں کے وفادار یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، یہ پاک دامنی کا تصور ان کے یہاں یہ، بلکہ دنیا میں تو مہم ہے کہ نکاح ختم ہو جانا چاہیے، نکاح کا سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے۔ چونکہ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں اب نکاح نہیں ہے، بلکہ وہاں پہلے ایک ساتھ رہو اور ایک ساتھ رہتے ہوئے بچے بھی پیدا ہو جائیں، ان بچوں کو ہم لیگل مان لیں گے، انلیگل نہیں مانیں گے۔ 7 سال کے بعد آپ دونوں ڈیسائیڈ کرو جب ہم نکاح کریں گے، تب اگر مرضی آئے گا تو نکاح کر لینا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کو اب یہاں ان پسماندہ ملکوں میں بھی نافذ کرنے کی کوششیں ہیں۔ سمجھنا چاہیے آج کا دور کون سا ہے، نفاق کا دور ہے، بدکاریوں کو پھیلانے کا دور ہے، دنیا کو گمراہ کرنے کا دور ہے، اور اس گمراہی میں انسانوں کو کہاں تک پہنچانا ہے کہ مرد مردوں سے بدکاریاں کریں، عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں، ان کی نسلیں پیدا ہونے بند ہو جائیں، اور نسلیں پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، یہ گھٹ جائیں گے، اور گھٹنے کے بعد ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں رہے گی، افرادی قوت نہیں رہے گی، اس کے بعد پھر یہ ڈرگس کا شکار ہوں گے، یہ زناکاری کا شکار ہوں گے، یہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں بنیں گے، اور اگر پڑھیں گے تو زیادہ زیادہ ہمارے نوکر بنیں گے، دفتر چلانے والے بنیں گے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، یہ اپنی قوم کی فلاح کا کام نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمارے دفتروں کو چلانے والے ہمارے غلام بنیں گے۔ چنانچہ یہ جتنی ہائی کلاس ہے یہ سب یورپ کے غلام ہیں، ہماری نظروں میں تو ہائی کلاس اپر کلاس ہے، سب یورپ کے غلام، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں کے سربراہان سب یورپ کے غلام، یورپ کا انجن آگے چلا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان تباہیوں کا شکار ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جو اپر کلاس ہے وہ سب کے سب یورپ کی ذہنی غلام، اور انہیں کے ایجنڈے کو آگے چلا رہے ہیں۔ وہاں سے بدکاری ہے تو اس کو پھیلائیں گے، نام اس کا رکھیں گے ترقی، وہاں سے بے حیائی ہے اس کو چلائیں گے، نام رکھیں گے اس کو کھلا پن، اور وہاں سے اب نعرہ چل رہا ہے جیئزم کا، تو اب جہاں کے سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہونے والا ہے کیا صاحب اب جیئزم چلنا چاہیے، ذہنی غلام لوگ۔
ٹائی لگانے سے آدمی ترقی یافتہ نہیں بنتا، یا سوٹ لگانے سے ترقی یافتہ نہیں بنتا۔ ترقی یافتہ اور اونچے دماغ کا انسان کون؟ وہ تو غزالی اور رازی تھے، وہ تو رومی اور اقبال جیسے انسان تھے۔ وہ ہے ایسا بہت اونچے درجے کے 1 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا اور بہت اونچی قیمتی قسم کی گھڑیاں پہنی، اور ذہنی طور پر یہ انگریزوں کے غلام ہیں، وہ غلام ہی رہے۔ دراصل انگریز جب یورپ سے واپس گئے تھے، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں مگر اپنے غلاموں کے عرف کر کے جائیں گے، وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جو ہم چاہیں گے ان کے ذریعے سے کراتے رہیں گے۔ چنانچہ پورے عالم اسلام کا نقشہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کسی اور رخ پر ہے اور امت مسلمہ کے گردنوں پر جو سوار ہیں وہ کسی اور رخ پر ہیں۔ اپنے عقیدے کو بچانا چاہیے۔ اپنے عقیدے کو بچانے میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمانوں کا یہ ہے کہ کیا انہیں اسلام قبول ہے یا نہیں۔ اس ساری دنیا کی مہم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام قبول نہ رہے، اور اگر مسلمانوں کو اسلام پر رہنا بھی ہے تو کون سا والا اسلام؟ نئے نئے نام اس کے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب اب نام قرآنک اسلام اگر آپ مانیں گے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نام قرآنک اسلام کون سا ہے؟ جس میں ناچ گانا بھی ہو، جس میں ڈانس بھی ہو، جس میں شراب بھی عام ہو، اور جس میں زبان سے کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے رہے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، زبان سے کہتے رہے عاشق رسول ہیں، عملاً زندگی انگریزوں جیسی گزر رہی ہوگی اور عملاً زندگی جو ہے وہ سنیاسوں جیسی گزر رہی ہوگی، وہ والا اسلام ہمیں چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں نام قرآنک اسلام، کبھی کبھی اس کا نام رکھتے ہیں صوفیانہ اسلام۔ اسلام ایک ہی ہے، نہ وہ نام قرآنک نہیں، اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں۔ دنیا میں تو مہم چلائی گئی کہ صاحب اس قرآن کو ختم کر کے اس کے نئی جگہ دوسرا قرآن لائیں گے۔ چنانچہ الفرقان المبین کے نام سے نقلی قرآن چھاپا گیا اور 2 کروڑ کی مقدار میں وہ تقسیم ہوا، لیکن ابھی مسلمان اتنے پست نہیں ہوئے ہیں اس نقلی قرآن کو قبول کرنے۔ اس نقلی قرآن میں یہودی اور نصرانی کے متعلق جو آیتیں تھیں وہ نکال دی گئی۔ اپنے عقیدے کو بچا کر کے چلیں، اپنی جوانی کو بچا کر کے چلیں، اور جتنی یہ برائیاں معاشرے کے اندر ہیں، اصل کام تو یہ تھا کہ ہم ان برائیوں کو ختم کریں، لیکن اگر ہم برائیوں کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں۔ اور کامیاب جوان وہ ہوگا جو اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائے، اور جب اپنے آپ کو جوان برائیوں سے بچائے گا تو اس کے بعد پھر وہ سرمایہ اپنا بھی رہے گا، اپنے والدین کا، اپنی ملت کا، اپنی سیرت کا، اور اس کا۔ اور میرے بھائیوں عجیب عجیب نظارے سامنے آتے ہیں۔ ایک نوجوان جو اسی شہر کا ہے، وہ باہر کے ایک ملک میں ہے اور بہت اونچے درجے کی اس میں فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کمپنی میں کام کر رہا ہے، کیونکہ دینی ذہن ہے تو دین پر قائم ہے۔ اور ابھی پرسوں مجھے بتایا کہ 15 لڑکے 15 انگریز میرے ہاتھوں مسلمان بنے، اور اسی شہر کا ایک لڑکا باہر کے شہر میں ہے، وہاں جا کر وہ ہندو بن گیا۔ ایک اسی شہر کا ہے، اس کے ہاتھ 15 لڑکے مسلمان بن گئے، اور دوسرا اسی شہر کا ہے تو وہ خود جا کر ہندو بن گیا۔ کردار دونوں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب اس کردار پر چلیں گے یا اس کردار پر؟ میں نے اس سے پوچھا یار کیا بتایا تم نے ان کو کہ وہ مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے جی کچھ نہیں۔ میں نے کہا ہمارے اسلام میں وضو ہوتا ہے، اس وضو میں یوں کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا لگتا ہے یہ۔ پھر میں نے کہا یہ ہمارے اسلام میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا ہوتا ہے اور شوہر کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ صاحب ایک لڑکا تو مسلمان ہوا صرف آدھے منٹ میں۔ کہا میں نے گھڑی دیکھ کر کے بات کی تو آدھا منٹ لگا، تو اس کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن میں ہے یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر نہیں چلنا چاہتے فسوف یأتی اللہ بقوم، میں نئی قوم لاؤں گا اور وہ اسلام کو گلے لگائے گی، وہ اسلام پر ایک ایک حکم پر عمل کرے گی، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کون تانے دیتا ہے، داڑھی رکھنے پر تانا، ٹوپی پہننے پر تانا۔ نادان ہے آج کے لوگ۔ یہودی اگر ٹوپی پہنے گا دنیا میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، مسلمان ٹوپی پہنے گا تو غیر مسلموں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اعتراض۔ یہودی اگر داڑھی رکھے گا دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور مسلمان جب داڑھی رکھے گا تو گھر والے بھی پیچھے پڑ جائیں گے اور محلے والے بھی پیچھے پڑ جائیں گے، سکول والے بھی پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہودی اگر اپنی عبادت کرے گا کوئی سا اعتراض نہیں کرے گا، اور مسلمان لڑکا اگر نمازی بن گیا کے ساتھ یہ دکیلوسی بن گیا۔ یہودی لڑکیاں اگر پردہ کریں گی، عیسائی نن اگر سکارت پہنے گی، دنیا کو سر میں درد نہیں ہوتا، اور مسلمان بیٹی اگر سکارت پہنے گی کہنے لگے صاحب یہ بیکورڈ ہوگی۔ سمجھنا چاہیے اصل میں مہم ہے صرف دنیا سے اسلام مٹ جانا چاہیے، باقی دنیا کی قومیں کدھر کو جائیں ان سے غرض نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ذہن میں رکھیں تو انہوں نے فرمایا تھا طوبیٰ خوشخبری ان مسلمانوں کو جو اس وقت دین پر جمے رہیں گے